السلام علیکم. وعلیکم السلام دیدی، کیا حال؟ جی الحمد للہ. آپ آپ عالم تھے پہلے؟ بالکل عالم تھا میں. تو آپ گمراہ تھا کیسے ہو نہیں گئے؟ ہو ارے ایک منٹ تھے نہیں ہیں ابھی بھی. تو ابھی تو ایک سے مسلم ہے. ہاں گمراہ نہیں، ہم راہ ہدایت پر آگے، یعنی اصل جو ہونا چاہیے ہمارے دل مطلب نے، وجہ ہمارے کیا ہاں تھی ایمان تو نے، وجہ ارے کیا؟ تو ہم نے ارے تو دماغ چیزیں لگایا. پھول تھوڑی گئے کہ عالم نہیں رہے. نہیں ہاں وجہ کیا تھی؟ اچھا، وجہوں پر ہم آئیں گے. اس سے پہلے دیدی کیا آپ بتا سکتی ہیں کہ آپ سنی ہیں یا شیعہ ہیں؟ سنی سنی. سنی ہے. اردو وغیرہ آتی ہے آپ کو؟ اردو آتی ہے مگر صاف پڑھنا نہیں آتا. اچھا، مطلب پڑھ لیتی ہیں نا؟ ہاں جی. جی. میں ٹاپک اچھا کی بات کرنے نہیں آئی. ہاں، میں اسی ٹاپک پر آؤں گا. آپ نے کہا کہ میں نے اسلام کو کیوں چھوڑا، ٹھیک ہے، ایسا کیا مسئلہ ہوا؟ تو ہم بہت سارے مسائل ہیں، اس میں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ نبی کے سینے وغیرہ کو کھول دیا گیا، جو کہ ہمارا دل قبول نہیں کرتا ہے. نبی کا سینہ کاٹ دیا گیا، پورا پیٹ پھاڑ دیا گیا، اس میں سے دل نکالا گیا، دل کو پانی سے دھلا گیا، دھو کر کے دوبارہ اسی میں پھینکا گیا، اور پھر نہ ان کو بے ہوش کیا گیا. سب نبی دیکھ رہے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. پاسبل ہے کیا دیدی؟ یہ ہو سکتا. ہو سکتا ہے. جی بالکل. ہو سکتا ہے. لو ویورز یہ قبول کر رہی ہیں کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کا دل چیر دیا جائے، پورا شریر کاٹ دیا جائے، پھاڑ دیا جائے، بغیر سن کیے ہوئے، اس کو بے ہوش بھی نہیں کیا جائے گا، اس سے دل نکالا جائے گا. نہیں. کیوں؟ اللہ تب کے لیے صرف اللہ تھا، اب نہیں ہے. اب وہ اپنا چمتکار نہیں دکھا سکتا کیا؟ بٹ اب نبی نہیں ہے نا کوئی. اچھا، صرف نبی پر یہ چیز کیا جاتا ہے. اگر عام انسان پر کرنا چاہے تو اللہ پھر نہیں کر سکتا. اللہ معذور ہے نا، اللہ کے بس میں نہیں ہے. اگر نہیں آپ ایسا نہیں. نماز میں اللہ سے دعا کریں کہ دیکھیں، ایک سے مسلم نے ایسا سوال لگ دیا ہے، پلیز اسلام کی عزت کا سوال ہے، لاج رکھ لیں ورنہ اسلام ڈوب جائے گا اگر میں جواب نہیں دے پائی. ایسا کر کے آپ ایسا کریں کہ کسی مچھر نہیں، کسی مینڈک وغیرہ کو پکڑ لیں. انسان کو پر مت ٹرائی کیجیے، کسی مینڈک کو پکڑ لیجیے، اس کو دل وغیرہ ارے کو ارے کاٹیے، گرگٹ کاٹ دیجیے. گرگٹ پکڑ لو، گرگٹ پکڑ لو. ہاں، اگر یہ سب آپریشن سے بیسٹ. سکسیس نہ رہا تو نکی تو بنی رہے گی. یہ سب سے بیسٹ. اگر آپ گرگٹ پکڑ لیں، اس کو مار دیں. مارنے کا مطلب اس کا سینے سے لے کر کے اس کی پونچھ جہاں تک ختم ہوتی ہے، نہیں جہاں سے شروع ہوتی ہے وہاں تک کاٹ ڈالیں. اس کا دل نکالیں، اس کو دھلیں زمزم شریف کے پانی سے. آپ کے گھر میں زمزم تو ہوگا، دھل کر کے واپس لگائیے. اگر وہ زندہ ہو گیا گرگٹ دوبارہ تو ٹھیک ہے، ہم ایمان لا دیتے ہیں. اگر وہ گرگٹ مر گیا تو پھر آپ کو نیکی ملے گی، آپ کو عذاب تو پڑے گا نہیں، کیونکہ گرگٹ مارنے پر ثواب بھی ہے. آپ نماز پڑھتے کیا؟ اس پہ بتائیے نا، آپ ایسا کریں گے دیدی؟ آپ کے چینل پہ ہے تو آپ مجھے سوال کرتے ہیں یا پھر میں آپ کو سوال کرنا ہے نہیں سمجھ میں. یعنی آپ کے پاس اس کا جواب نہیں ہے؟ نہیں. آپ کا اللہ دل بہت گوارا کرتا ہے کہ چاہتا ہاں ایسی چیزیں ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے یہ حدیث ہے، ٹھیک ہے، میں آپ کو حدیثیں دکھلا دیتا ہوں. نبی کے ساتھ ایک دفعہ نہیں، کئی ایک دفعہ، یا آپ کے علماء کہتے ہیں کہ 4 دفعہ نبی کا سینہ چیرا گیا اور اس میں سے دل نکالا گیا. اور کہاں تک کاٹا گیا؟ اچھا پتا ہے آپ کو، جب کسی کی اوپن ہارٹ سرجری کی جاتی ہے تو کتنا کٹ کیا جاتا ہے؟ آپ کے سامنے دیکھیے یہ ہے، میں آپ کو دکھلا دیتا ہوں. دیکھیں، چیرا لگایا جاتا ہے جو اتنا سا لگایا جاتا ہے، اس کے بعد دل نکالا جاتا ہے، ٹھیک ہے. دوسری پک میں دکھاتا ہوں، کتنا کاٹا جاتا ہے. صرف سینے کے پاس کا کاٹا جاتا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس میں سے دل نکالا بھی نہیں جاتا. اپنا جو بھی اپنا کرتے ہیں ڈاکٹر وہ زیادہ بہتر جانتے ہیں. لیکن آپ کی حدیثیں کیا کہتی ہیں کہ گردن سے لے کر کے نیچے تک 2 گولیاں ہوتی ہیں میل کے پاس، اور یہ سمجھیے جہاں پہ گھنگرالے بال لیتے ہیں وہاں تک کاٹ دیا گیا، پیٹ کے ایک دم نچلے حصے تک، اور پھر دل نکالا گیا. اتنا کاٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ یعنی جبریل کو آپریشن کرنا نہیں آتا تھا کیا صحیح سے؟ یا ان کو پتا نہیں تھا کہ کہاں پہ دل رہتا ہے؟ بیک سٹیج پہ رحمان ہے، آپ ان کو لے سکتے کیا؟ جی ان کو بھی لے لیتے ہیں. آپ بتا دیجیے، ان کو بھی لے لیتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. ایک ایک کر کے لیتے ہیں. بیک اسٹیج پہ ایک رحمان بھی ہیں، حمزہ بھائی بھی ہیں. جی بنتے ہوا جی، جی. انتظار ہے آپ کے جواب کا. اچھا آپ کے پاس جواب شاید نہیں ہوگا کیونکہ آپ آدھی عقل ہے نا. پوری عقل کی ہوتی تو شاید آپ کے پاس جواب ہوتا، یا یوز کر پاتی اپنے پورے دماغ کو. آدھی عقل ہے کیا آپ کے پاس؟ میں نے آپ سے سوال کیا تھا، آپ
آپ کو کیا مسئلہ دکھا, کیوں آپ چھوڑ نہیں دیے, آپ عامل ہو آپ کر. کے پاس اس کا جواب نہیں ہے, تو مجھے لگا کہ آپ نے کہا کہ وہ بیک اسٹیج میں ایک ہے رحمان بھائی, وہ میل ہیں, آپ فیمیل ہیں, تو فیمیل کا اسلام میں آدھی عقل مانی گئی ہے, تو آپ کے پاس بھی آدھی عقل ہے کیا, اس لیے آپ کے پاس جواب نہیں بن رہا ہے؟ نہیں نہیں, فیمیل کو اسلام میں آدھی عقل نہیں بولے, نہیں نہیں, یہ غلط نہیں ہے, یہ بولے؟ غلط ہے, نہیں غلط ہے. یہ اگر میں غلط ثابت ہے. کر دوں کہ ہاں اسلام کچھ میں بتایا کانٹیکسٹ گیا ہے میں کہ بولے فیمیل ہوں کے گے, لیے, کانٹیکسٹ نہیں, اگر کچھ کانٹیکسٹ میں ہوں گا وہ, بس بس کیا. کچھ حد تک بس. اچھا, میں اگر ثابت ناٹ کر دوں کمپلیٹلی. کہ ہاں اسلام میں سنیں, میں اگر ثابت کر دوں کہ اسلام میں عورت کو آدھی عقل کہا گیا ہے, تو پھر آپ مانیں گی نا؟ نہیں نہیں, میں نہیں مانوں گی, میں آدھی عقل نہیں ہے اسلام میں, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, اگر میں دکھلا دوں کہ ہاں ایسا لکھا ہے, تب تو مانیں گی نا کہ ہاں آپ کے پاس آدھی عقل ہے؟ دکھائیے. ٹھیک, دکھلا. عورتیں جو ہوتی ہے وہ کانٹیکسٹ ہے. ایموشنل ہوتی ہے. جی نہیں, ارے کانٹیکسٹ یہ ہے کانٹیکسٹ کہ وہ لڑتی زیادہ ہے, وہ جو بھی وہ ادھر چیزیں بولے گئے ہیں, لڑنے کا کہاں لکھا ہوا ہے یہاں پہ؟ کرس کرتی ہے. عورتیں لڑتی زیادہ ہیں, یہ آپ نے کیسے دعویٰ کر دیا؟ دعویٰ اور اگر مطلب کوئی عورت اگر لڑتی ہے تو اس کا دماغ آدھا ہے, یہ کیسے ثابت ہوگا؟ نہیں نہیں, ایک سیکنڈ, عورتیں جو ہے زیادہ تر دل سے سوچتے, رائٹ, دماغ سے کم سوچتے, مطلب دماغ سے سوچتے بٹ دل سے سوچتی ہیں عورتیں. جی دماغ, اچھا یس, دل سے اچھا سوچتی ہے عورتیں, اس لیے بلکہ وہ پورا اپنا دماغ نہیں لگا سکتے, اس لیے ایک دم بولتے ہیں انہوں نے کہ وقت بدل ادھر دیا, جذبات بدل دیے, زندگی بدل دی. 119 پہ اتنی اچھی پارٹنرشپ چل رہی تھی. ہو بھائی, مارو مجھے, مارو مارو مجھے, مارو مارو. نہیں, یہ مذاق ہو رہا ہے, ایک سیکنڈ یار, مذاق ہو رہا ہے. نہیں باجی دیکھیں, اگر آپ اس طرح کی باتیں کریں گی تو پھر ہمیں اپنے رسول اللہ پر ایمان لانا پڑے گا کہ سچ میں عورتوں کا دماغ آدھا ہوتا ہے. آپ نے کہا کہ عورتیں دل سے نہیں سوچتی نہیں ہیں, نہیں, دماغ سے نہیں آپ لوگ سوچتی. لانے والے نہیں ہو, یعنی نہیں نہیں, آپ لوگ یعنی لانے والے نہیں ہو. دل سے سوچا جا سکتا ہے. ایک سیکنڈ, آپ تو ایمان کی بات چھوڑ ہی دو, آپ لوگ لانے والے نہیں ہو, آپ لوگوں کو فائدہ اس میں ہی ہے, آپ لوگوں کو ہر زیادہ فائدہ اس نہیں, میں وہ آتا, آپ لوگ نہیں لاتے. دل سے سوچتی ہیں, آپ اس کو جی ثابت جی, کریں نا. عورتیں دل سے سوچتی ہیں, دماغ سے نہیں سوچتی. یہ سب کو معلوم ہے, سب ہاں, بات ہے, یہ ایک دم ارے کامن بات ہے. آپ کے نزدیک جو عورت لوگ ہوتی ہیں, ان کا سوچنے سمجھنے کا طاقت دل کے اندر ہوتا ہے, دماغ میں کچھ بھی نہیں ہوتا, دماغ میں بھوسا ہوتا ہے. آپ یہی مانتے ہیں کیا دیدی, کہ آپ کے دماغ میں تو بھوسا ہے؟ پہلے نہیں, باجی سے دماغ پوچھیں پورا ہے, کتنی پڑھی دماغ لکھی ہیں. پورا ہے, مگر زیادہ دل سے سوچتے ہو. ارے باجی, دل کوئی سوچنے کا آرگن ہے, آپ کو اتنا بھی نہیں پتا کہ دل سوچنے والی چیز نہیں ہے. نہیں, دل سے سوچتے نہیں, مطلب زیادہ ایموشنلی سوچتے, یہ ہے مطلب اس کا. عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہے, یہ کس نے کہا عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہیں؟ ارے یہ وہ کس نے کہا عورتیں زیادہ ایموشنل ہوتی ہے, کس نے بولا؟ میں ہی بول رہی ہوں. آپ کی کوئی ریسرچ ہے جس پر آپ دعویٰ کرو کہ عورتیں زیادہ ایموشنل ہے؟ بھائی کوئی سی ایسی ریسرچ آپ نے پڑھی ہو, کوئی سا ایسا ڈیٹا آیا ہو دنیا بھر کا, یا کسی نے ثابت کیا ہو, تب آپ دعویٰ کریں. نہیں, آپ مجھے بتائیے, یہاں یہ لکھا ہوا ہے کیا ہر جگہ عورتیں آدھی دماغ یوز کرتی, ایسا لکھا ہوا ہے کیا یہاں پر؟ ایسا نہیں لکھا ہوا ہے نا, یہ تو آپ کسی ہمیشہ ایک لیڈیز کے لیے بولا کیا دیدی, یہ کسی ایک عورت کے لیے بولا کیا؟ وہاں پہ عورتوں کے پاس سے گزرے, دیکھیں پھر سے پڑھیں, میں آپ کو دکھاتا ہوں. عید نہیں, الاضحیٰ, عید یہاں پہ الفطر میں نہیں لکھا تشریف لے ہوا گئے, ہے وہاں کہ ہر آپ عورت کے پاس دیکھیں, سنیں, وہاں عورتوں کے پاس جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے, ٹھیک ہے, بہت ساری عورتیں وہاں پہ تھیں, تو ان کے پاس سے گزرے اور فرمایا اے عورتوں کی جماعت. ایک لیڈیز کو کسی کو نہیں بولا تھا کہ اے عورت یا اے لیڈی, تم دن میں تمہاری عقل کم ہے, یا کہیں بھی تم آدھی عقل کی. ایک کو نہیں بولا, سب کو وہاں پہ اکٹھا کیا, فرمایا اے عورتوں کی جماعت, یعنی ساری عورتوں صدقہ کرو, کیونکہ میں نے جہنم میں تم کو زیادہ دیکھا ہے. انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ تو آپ نے فرمایا تم لان تان بہت کرتی ہو اور شوہر کی ناشکری کرتی ہو. اگر جو عورت
یعنی جو لیڈی ہے اس کی شادی نہیں ہوئی ہے وہ تو شوہر کی ناشکری نہیں کر سکتی، تو اس کے باوجود عقل میں اور دین میں ناقص ہونے کے میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی کو دیوانہ بنا دینا والا نہیں دیکھا. یعنی میں نے دیکھا کہ تم آدھی عقل کی ہو، اور آدھی عقل ہونے کے باوجود بھی تم ایک لڑکے کو، ایک مرد کو پاگل بنا دیتی ہو اپنی ادائیں دکھا کر کے، حالانکہ تم آدھی عقل کی ہو. یہی ہے نا مطلب. دیکھیں باوجود عقل اور دین میں ناقص ہونے کے، عادی ہونے کے، میں نے تم سے زیادہ کسی کو بھی ایک عقل مند، ایک ہوش مند، ایک چلاک آدمی کو، ایک سمجھدار آدمی کو بھی تم اپنا دیوانہ بنا دیتی ہو آدھی عقل ہونے کے باوجود بھی. صاف صاف لکھا ہے دیدی. یہ بے عزتی ہے یا پھر کیا ہے؟ عزتی. دیدی کہاں گئی؟ بھاگ گئی؟ دیدی ارے یار چلی گئی. اینجل جی آپ نے دیدی کو بھگا دیا، میرا قصور نہیں ہے، اینجل جی نے بھگایا. دیدی کا فیوز اڑ گیا. ہاں فیوز ارے اڑ گیا. امام صاحب دراصل وہ سوچ رہی ہوں گی کہ یہاں پہ مطلب کوئی لیڈی نہیں ہے، تو وہی ہم کہنا چاہ رہے تھے، جبکہ ہم تو کماری باری ہے بھائی، پھر بھی مطلب ہم پہ بولتے شوہر کے لان تان، اس لیے ہم نے ہاں اسلام کو چھوڑا. اب بھائی میرا مسئلہ آپ کو میں بتا دیتا ہوں. میں کٹر بت پرست تھا پہلے. آپ سمجھ لیجیے کہ کون کیا رہا ہوں گا. میں بریلوی تھے؟ بریلوی تھے تب. میں بریلوی نہیں تھا، میں ایک برہمن ہندو تھا. اچھا. ارے گریٹ. یہ تو ایکس ہندو تو مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ایکس ہندو کے ساتھ میں بہت بہترین باتیں کرتا ہوں. ہاں تو کرو کریے نا آپ. ایڈم اچھا کروں گا لیکن سب سے پہلے مجھے اعلیٰ حضرت کی، یعنی اعلیٰ حضرت تو بلاسفیمس آپ نے کہہ دیا نا کہ انہوں نے گستاخ رسولیہ یہاں تک آئے، پھر آپ سے دوسری باتیں کرتے ہیں. نہیں میں نے کب کہا کہ اعلیٰ حضرت نے گستاخی تو پھر رسول ہے؟ محمد صاحب قبر میں سیکس فرما رہے ہیں، رائٹ؟ نہیں آپ عبارت پہ فتویٰ لگا دیجیے، جس نے بھی ایسا بولتا ہے جو وہ گستاخ ہے. ہاں، جو بھی یہ بولتا ہے کہ محمد صاحب قبر میں سیکس لگا رہے ہیں 13 عورتوں کے تو ساتھ، وہ گستاخ چاہے ہے. باری باری چاہے اکٹھے، وہ گستاخ ہے. میرانی صاحب اس اسٹیٹمنٹ میں فتویٰ لگائیں. نہیں سپوز سر، کریں میں یہ کوئی اسٹیٹمنٹ میں بول رہا ہوں، میں ایک ایکس مسلم ارے ہوں، میں بول رہا ہوں میں کوئی یہ اسٹیٹمنٹ اتھارٹی میری تھوڑی ہے. جو فتویٰ لگاؤں گا. سپوز کر لیں میں کوئی میں اتھارٹی. ایک اسٹیٹمنٹ بول رہا ہوں کہ محمد صاحب اپنی قبر میں اپنی 13 بیویوں کے ساتھ ڈنگ ڈونگ فرما رہے ہیں، میرے اوپر فتویٰ لگائیں. میں سر فتویٰ توہین اب رسالت آپ کے کی ہے اوپر، ابھی کہ نہیں کی ہے؟ آپ کے اوپر نیا فتویٰ کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں بچی ہے نا سر. ہاں میں نے اسٹیٹمنٹ جو بولی ہے، یہ میں نے اسٹیٹمنٹ گستاخ رسول کی بولی ہے کہ نہیں؟ یہ آپ نے بولی، اور یہ گستاخ رسول کی کیٹیگری میں آتا ہے. ماشاءاللہ، تھینک یو. بس یہی چلے گا. بہترین نہیں 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 شکریہ نہیں شکریہ بہترین، شکریہ. شکریہ، تھینک یو. میری بات آپ کا سنیے. پاؤ آپ کہاں میری ہے بات پربھو؟ سنیے. آپ جو ہے جو کسی کتاب کے حوالہ دے رہے ہیں، اس اچھا حوالے کو مرحوم، پڑھ مجھے کے یہ آپ. بتائیے، وہ بھائی نے پوچھا آپ کے پاؤں کہاں ہیں، انہوں نے آپ کے پاؤں کو چھونا ہے ابھی. تھینک یو کرنے کے لیے، آپ کو چرن سپرش کرنے ہیں انہوں نے. ایڈم میں نے مرحوم نہیں کہا، پربھو آپ کہا یار. نہیں بھائی، میں تو صرف ایکچولی میں تو آپ کی اسٹریم میں صرف اس لیے آیا تھا اور یہ بات کرنے آیا تھا کہ مجھے ابھی جب اسٹریم سن رہا تھا تو مجھے معلوم پڑا کہ آپ کرسچن ہو گئے، تو بڑا اچھا تعجب ہوا میرے کو. اب آپ جو ہے نا وہ کمپیریٹیو انالیسس کریں گے ہیں، نہیں 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 کمپیریٹیو انالیسس نہیں کر رہا ہوں. نہیں ہلائیں گے ایڈم کمپیریٹیو بھائی. انالیسس. ارے بھائی رات کو 1 بجے کا اوپر ہو گیا سمے کہ کمپیریٹیو انالیسس کے لیے تھوڑی بیٹھا ہوں میں تو صرف آپ سے یہ جاننا چاہ رہا تھا کہ ایک اچھا مجھے یہ بتائیے، ہاں بولی. آپ نے اسلام ہاں قبول کیوں کیا؟ وہ والی حجت دیں مجھے. وائی ڈیڈ یو ایکسپٹ اسلام؟ میں نے اسلام اس لیے قبول کیا کیونکہ ایک فطرتاً جو ہے میرے کو اندر سے ایسا لگتا تھا کہ بت پرستی، شخصیت فطرتاً، پرستی یعنی اور کہ کوئی کتاب پڑھ کے نہیں، اس قرآن پڑھ کے نہیں، حدیث پڑھ کے نہیں، بس فطرتاً آپ نے بالکل کہا. نہیں. پہلے میں نے اچھا قرآن کا ترجمہ، میرے سنیے آپ، اوکے. میں نے قرآن کا ترجمہ پڑھا تھا اچھا مولانا عبد الکریم فاروق صاحب کا، اچھا اور اس ترجمے کو پڑھنے کے بعد میں نے جو سورہ اخلاص کے اندر جو اللہ کے اوکے، ایٹریبیوٹ جو سورہ میں اخلاص کھولیں جی میرے سامنے. سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد. مجھے ذرا سورہ اخلاص میں بتائیں، ورڈ احد قرآن میں کتنی دفعہ اور یوز ہوا ہے؟ سر یہ تو میں کیسے بتا سکتا ہوں کتنے سے کیا مطلب، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے قرآن پڑھا، آپ نے قرآن پڑھنے کے بعد آپ نے چھوڑا اسلام کو، سوری قبول کیا اسلام کو، اور آپ نے ارے سورہ بھائی میں اخلاص نے کی وجہ سے سنیے ایک سیکنڈ بھائی، ایک سیکنڈ لیٹ می آسک دا کوسچن فرسٹ، تاکہ آپ کو جواب دینے کے لیے پوری مفصل چیز ہو. آپ نے سورہ اخلاص کو پڑھ کے اسلام قبول کیا. آپ نے سب سے پہلی جو مجھے حجت دی ہے وہ سورہ اخلاص کی دی ہے. اب میرا آپ سے جی. سوال یہ ہے کہ سورہ اخلاص میں لکھا ہوا ہے قل هو اللہ احد، یہ قرآن میں اور کس کس جگہ پہ یوز ہوا ہے؟ کیا بتا سکتے ہیں آپ؟
نہیں لٹرل سینس میں احد ورڈ جو ہے وہ لٹرل سینس میں کہاں یوز ہوا ہے یہ نہیں بتا سکتا میں، لیکن چلے یہ میں ضرور کہہ بتاتا سکتے ہوں ہیں کہ میں اللہ بتاتا ہوں میری بات سورہ بقرہ آیت نمبر 136، سورہ بقرہ آیت نمبر 102، سورہ بقرہ آیت نمبر 285، سورہ النساء آیت نمبر 73، سورہ النساء آیت نمبر 84، سورہ النساء آیت نمبر 153، اور چوتھی سورہ کے اندر آیت نمبر 152، اور سورت نمبر 112 کی بھی آخری آیت کے اندر. لیکن ان تمام جگہوں پہ کسی بھی جگہ احد کا مطلب اگر آپ سمپلی ون کر دو گے، ایک کر دو گے، ون اینڈ اونلی کر دو گے، تو سینٹینس کا مطلب ہی نہیں بنے گا، سینٹینس کا مطلب ہی نہیں بنے گا. لیکن قرآن میں سورہ اخلاص میں احد کا مطلب ون کیوں لکھا جاتا ہے؟ مجھے یہ سمجھا دیں آپ، میں ابھی کے ابھی اسلام قبول کرنے کو تیار ہوں، ابھی کے ابھی، بعد میں نہیں، آج ابھی. مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ دا لٹرل میننگ آف ورڈ احد از ناٹ ون. It is not it mean not literal. قرآن میں کسی بھی جگہ پہ احد کا مطلب ون نہیں دیا جا سکتا، کسی بھی جگہ پہ، کسی بھی اور جگہ پہ ون آف ہے، ون آف سم تھنگ، ایک میں سے، مینی میں سے ایک، بہت سے میں سے ایک. قرآن کے اندر احد جہاں جہاں یوز ہوا ہے وہ ایک میں، بہت میں سے ایک کے طور پہ لیا گیا ہے. واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، اور اگر اس کو کسی اکلوتی ہستی کے لیے لے کے جانا ہے تو عربی کا ورڈ ہوتا ہے الواحد، دی واحد. اس کے اندر ال کی پری ریکوزٹ لگا دی جاتی ہے جسے کہتے ہیں، جو کہ اس کو پراپر ناؤن بنا دیتا ہے، الواحد. یہاں پہ ورڈ الواحد نہیں ہے، یہاں پہ ورڈ ہے احد. اور احد میں نے آپ کو صورت آیتیں دکھا دی کہ ان تمام آیتوں میں احد کا ورڈ لکھا گیا ہوا ہے. کسی بھی جگہ پہ اس کی ٹرانسلیشن ایک نہیں ہو سکتی، کسی بھی جگہ پہ. یہاں پہ تو آپ میرے کو بتائیے کہ ابھی اس کا لٹرل ٹرانسلیشن کیا ہوگا اس ورس کا؟ یہ ورس انکمپلیٹ ہے. قل هو اللہ احد الالہات ہونا چاہیے، ایک نیکسٹ آگے کچھ ہونا چاہیے. کس میں سے ایک ہے؟ خداؤں میں سے ایک ہے، بہت سارے خداؤں میں سے ایک ہے. یا احد التماثیل، بہت سارے بتوں میں سے ایک ہے، یہ ہونا چاہیے. احد الربات، بہت سارے ربوں میں سے ایک رب ہے. مگر احد الاسنام، اسنام، بہت سارے اسٹیچوز میں سے ایک اسٹیچو ہے. لیکن کسی بھی صورت میں احد پہ آیت ختم ہی نہیں ہو سکتی. یہ اسٹوپڈیٹی ہے. اللہ از ون آف وٹ؟ ون آف ہیومنز، ون آف گاڈز، ون آف بت، ون آف اسٹیچوز، ون آف راکس، ون آف وٹ؟ انکمپلیٹ آیا ہے. تو بھائی جتنے بھی ترجمے جو اس کے قرآن کے اویلیبل ہیں، آپ میرے کو ایک بات بتائیں. آپ جیسے دیکھیے اگر میں کہوں کہ سنیے، میں کہوں کہ میرے ہاتھ میں ایک ہے تو آپ پوچھیں گے نا ایک کیا؟ تب میں کہوں گا میرے ہاتھ میں ایک کاپی ہے، میرے ہاتھ میں ایک پین ہے، کہوں گا نا ایسے. ہاں تو اس میں ورڈ اللہ آگے آ تو رہا ہے کیا؟ اچھا اب سمد کا مطلب بتائیں. سیکنڈ آیت اللہ الصمد. سر آپ کی سورہ کے پوری سورہ اخلاص کا تیا پانچا کرنے کو تیار ہوں. قل هو اللہ احد کے بعد اگلی آیت، سر احد ختم ہو گیا. قل هو اللہ الصمد. سمد کا مطلب بتائیں. مطلب بے نیاز، مطلب اگر اس کو انگلش میں بولے تو ایک اور جھوٹ آپ کے تبری احد کی 8 ٹرانسلیشن دیتے ہیں. احد وہ پتھر ہے جو اٹرنل، انگلش میں ایبسولوٹ اٹرنل بولیں گے اپن. بھائی احد سمد کی 8 ٹرانسلیشن ہیں تبری کے مطابق. احد سمد وہ پتھر ہے جو اندر سے ہالو ہوتا ہے. وہاں پہ مکہ میں کچھ پتھر ہوتے تھے جو اندر سے ایمٹی ہوتے تھے، اس کے اندر پہے ڈالے جاتے تھے، جس کو آج کل آپ لوگ گلا بولتے ہیں. وہ پہلے ڈالنے والا گلا تھا، اس کو سمد بولتے تھے. پھر وہ کہتے ہیں وہ چکنا پتھر ہے جس کے اوپر پانی ڈالو تو چکنا ہو کے باہر نکل آئے گا. اور احد ایک کالا پتھر ہے. اللہ احد ایک سمد ایک ایسا پتھر ہے جو کہ کالا ہے. نہیں، سمد ایک ایسا پتھر ہے جو چٹا ہے. نہیں، سمد ایک ایسی چیز ہے جو کہ وزنی ہوتی ہے. نہیں، سمد ایک ایسی چیز ہے جو پانی میں ڈوبتی نہیں ہے. بھائی 8 ٹرانسلیشنیں دیتا ہے الطبری آپ کو ورڈ سمد کی، کیونکہ یہ عربی کا ورڈ ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ تفسیر ابن کثیر سمد کو بتاتا ہے کہ جو قریش مکہ کے لوگ ہیں وہ اصنام یعنی کہ بتوں کی پوجا کرتے تھے. ان میں سے جو ایک بت تھا اس کا نام تھا الصمد. اس میں سے ایک بت کا نام ہی سمد تھا. تو ایک بت تھا وہاں پہ جس کا نام سمد تھا. محمد نے لے لیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد. کسی مسلمان کو امب کا پتہ نہیں کہ سمد کا مطلب کیا ہے. آج کل کے ٹرانسلیٹر بہترین ڈسپشن کے ساتھ اس کا ایک مطلب لکھتے تھے جو انہیں اچھا لگتا ہے. لیکن اگر آپ ارلی عربی جاننے والے لوگوں کی تفاسیر پڑھیں جو کہ عربی میں ہی لکھی ہوئی ہیں، وہاں پہ سمد کے ڈھیر سارے میننگ ہیں. عربی پڑھنی آتی ہے ابھی دکھاؤں آپ کو؟ عربی پڑھنی آتی ہے ابھی دکھاؤں؟ نہیں میں عربی نہیں پڑھ پاؤں گا.
اوکے تو پھر اس کا مطلب ہے جا کے آپ نے اسلام قبول کر لیا سرفیس لیول پہ. The devil is in the detail. وہی سیم جیسا ٹینا جی کا معاملہ ہوا تھا ویسے ہی ہمارے عبداللہ مہرانی صاحب کا بھی معاملہ ہوا ہے. بس اوپر شوگر کوٹڈ چیز دیکھ کے سمجھ گئے کہ اسلام ہی سچا ہے. سر کامن سینس ہے نا, یہ ایک پولیٹیزم بت پرستی, یہی تو بتا رہا ہوں, کامن سینس نہیں ہے. آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے, کامن سینس ہے, آپ سے جھوٹ بولا جا رہا ہے. اچھا چلے کامن سینس کی بات میرے کو نہیں میرے کو کس نے, لیٹس فرگیٹ ایوری تھنگ. کامن سینس کی بات, فرگیٹ ایوری تھنگ. آپ کو عربی آتی نہیں, آپ سے بحث کرنے کی ضرورت نہیں, فرگیٹ ایوری تھنگ. کامن سینس. اللہ میاں کے کچھ ایٹریبیوٹس ہیں, آپ کو پتہ ہے؟ جی جی. کون کون سے؟ چند ایک ایٹریبیوٹس کے نام دیں. آپ سورہ اخلاص میں سمجھ لیں, آپ جو ایٹریبیوٹس آف اللہ. هو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم المالک القدوس السلام المؤمن المحمین العزیز الجبار المتکبر. اسماء الحسنی کی بات کر رہے ہیں نا آپ؟ اسماء حسنہ اس کے ایٹریبیوٹس ہیں نا. اسماء حسنہ, ہر اسماء حسنہ جو ہے, اسماء حسنہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی صفتیں, صفت. تو اس کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ اس میں ایٹریبیوٹ. شکر ہے. وہ نام آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ نام ہے اللہ کے نام ہے, تو ہر نام ایک ایٹریبیوٹ کو شو کر رہا ہے نا, صفت کو شو کر رہا ہے نا. ہاں تو اس کو ایٹریبیوٹ ہی بولیں گے, نام کیسے بولیں گے؟ ایٹریبیوٹ تو وہی نا, ایٹریبیوٹ صحیح ہے, ٹھیک ہے, کوئی مسئلہ, ٹینشن نہیں لینے کا, ٹینشن نہیں لینے کا. صفتیں ہیں اللہ کی صفت میں سے, اللہ کی صفت میں سے ایک صفت ہے رحمان کی, جی رائٹ, رحیم کی, رائٹ, جی قادر کی, رائٹ, جی, قہار ہے وہ, رائٹ, جبار ہے وہ, رائٹ, جی, خالق ہے وہ, رائٹ, جی. اچھا محب بھی ہے, پیار بھی کرتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ. اوکے, یہ میں نے چند ایک ایٹریبیوٹس کے نام لیے ہیں. لاجک پہ بات کریں گے اب, سمپل, ٹھیک ہے, سمپل لاجک, کوئی قرآن نہیں, کوئی کچھ نہیں. قرآن یہ بتاتا ہے کہ اللہ میاں نے جب دنیا نہیں کریٹ کی تھی اس وقت وہ اکیلا تھا اس دنیا میں, اور کوئی نہیں تھا اس کے ساتھ, کریکٹ؟ جی سچی بات ہے, مانتے ہیں اس بات کو, کوئی اور نہیں تھا اس کے ساتھ؟ بے شک 100%. آپ کو اس پہ بالکل کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ اکیلا تھا اس وقت؟ بالکل. اگر کائنات اللہ تعالی نے تعمیل نہیں کی ہے بے شک وہ اکیلا ہی ہو. اس کے پاس کوئی فرشتہ نہیں تھا. آپ اگر اس مخلوق کی بات کر رہے ہیں جو جن کا جو انسانوں سے 20,000 سال پہلے بنائی گئی تھی, میں اس سے بھی پیچھے جا رہا ہوں, کوئی بندہ نہیں تھا اس کے پاس, کچھ نہیں تھا. اللہ اکیلا, کلم کلا, رائٹ, اکیلا, بیکاز ہی از ایور دیئر, ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, کریکٹ؟ نہیں, سب بھی آتا نا کہ انسانوں کی جو روحیں ہیں, اور روحیں بھی کریٹ کی ہوئی ہے نا, اس کریشن سے پیچھے چلے جاؤ, اس وقت اللہ اکیلا تھا, کلم کلا. ارے اللہ کہتا ہے نا هو الاول, سب سے پہلا اللہ ہے. جب پہلا تھا تو باقی نہیں تھے, تبھی تو پہلا ہے نا بھائی, رائٹ؟ ہاں بولیے. آپ کو تو بیسک کانسیپٹ آف اسلام ہی نہیں پتا بھائی. ہیلو, کیوں ٹینشن لے رہے ہو, بولو نا. میرے کو اسلام میں جتنا جاننا ہے. نہیں, ہیلو, لاجک پہ بات ہونے لگی ہے اب. اللہ میاں اکیلا تھا, یہ سارے مسلمان مانتے ہیں, 110% مسلمان مانتے ہیں کہ اللہ اکیلا تھا ہمیشہ سے. وہ اس ٹائم پہ اکیلا تھا, ہاں یا نا؟ مسلمان کس حساب سے ہو گئے اگر تمہیں یہ والی چیز نہیں پتا تو؟ ہیلو بونگے, اللہ اکیلا ہے, لاجک پہ بات کر رہا ہوں میں, لاجک پہ بات کر رہا ہوں. ہاں چلیے, ہاں ٹھیک ہے, اللہ اکیلا تھا, کوئی اس کا شریک ساتھ, تھینک یو سو ویری مچ, کوئی اس کا شریک نہیں ہے, اللہ اکیلا ہے. اوکے, اب اگر اللہ اکیلا ہے, سائیکالوجی 101 پر آتی ہے کہ اگر آپ سولیٹری کنفائنمنٹ میں ہیں اور آپ کے پاس بات کرنے والا کوئی نہیں ہے, ایز اے ہیومن آپ کے اندر کچھ صفات ہیں, صفت بولنے کی. اللہ کہتا ہے اس کا قول, وہ کلام کرتا ہے. اللہ سماعت کرتا ہے, لسن کرتا ہے, ہی لسن. اللہ سماعت کرتا ہے, اللہ پیار کرتا ہے. اللہ کو اپنی صفات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے انسان بنانے کی ضرورت تھی. He had to create humans. He had to create فرشتے. He had to create جن. ورنہ وہ اپنی صفات میں انکمپلیٹ تھا, وہ اپنی صفات دکھا نہیں سکتا تھا. دنیا کی کوئی بھی چیز اگر انکمپلیٹ ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتی. آپ اسلام کیسے قبول کر لیا؟ آپ نے کہا تھا آپ نے لاجک کی وجہ سے اسلام قبول کیا. لاجک کی فرسٹ لاجک, سائیکالوجی 101, لاجک 101 کے اوپر آپ فیل کرتا ہے آپ کا اللہ میاں. کیسے اسلام قبول کر لیا آپ نے؟ ابھی آپ جو اتنی جو باتیں, میری بات سنیے, آپ جو اتنی باتیں کر رہے ہیں آج, آپ یہ آپ کو
جب آپ کو اسلام سے جب آپ کا کہتے ہیں وہ ایک موہ بھنگ ہو گیا, آپ نہیں, یہ مجھے حجت نہ دیں, مجھے یہ بتائیے کہ کیسے وہاں پہ اللہ کمپلیٹ کیسے تھا؟ اگر وہ کمپلیٹ نہیں تھا تو اس کو ہیومن کریٹ کرنے کی ضرورت تھی. جس بھی بندے کو ہیومن کریٹ کرنے کی ضرورت ہو یا کسی چیز کی ضرورت ہو, وہ اللہ نہیں ہو سکتا, وہ ہیومن ہو سکتا ہے, کوئی کریٹڈ چیز ہو سکتی ہے, گاڈ نہیں ہو سکتا. گاڈ ہیز ٹو بی کمپلیٹ وداؤٹ اینی تھنگ ایلس. کسی بھی اور چیز کے بغیر خدا کمپلیٹ ہوگا. اگر وہ کمپلیٹ نہیں ہوگا وہ خدا نہیں ہے. دیٹ از لاجک. آپ نے کہا تھا آپ نے لاجک کی بیس پہ اسلام قبول کیا. اسلام کی تو لاجک اے بی سی ڈی میں ہی رہ جاتی ہے. نہیں, اگر آپ یہ جو بتا رہے ہیں یہ آپ کسی بھی ریلیجن کے اوپر اگر آپ اپلائی کرتے ہیں, میں کسی بھی ریلیجن پہ اپلائی کر دوں گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ابھی مجھے یہاں پہ تو آپ کو ڈینائی کرنا پڑے گا کریٹر کے ایگزسٹنس کو. بھائی میں کریٹر کی ایگزسٹنس کو ڈینائی نہیں کرتا, میں تو کہہ رہا ہوں کریٹر ہے, لیکن اللہ اکیلا ہے, باقی سارے کریٹر اکیلے نہیں ہیں, ان کے پاس کچھ نہ کچھ تھا, کوئی نہ کوئی اور تھا. یہاں پہ اللہ اکیلا ہے یونٹی کے اندر. اب وہاں پہ کچھ اور نہیں ہے. فار ایگزامپل آپ میرے کو نہیں آپ ایگزامپل کے بطور بتائیں نا میرے کو. فار ایگزامپل کی بات نہیں ہے. ابھی آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا, ہم لاجک پہ اسلام کو دیکھ رہے ہیں, کسی اور ریلیجن کو نہیں دیکھ رہے, دیکھ لیں گے بعد میں. پہلے آپ بتائیے کیا لاجک جو آپ نے کہا آپ نے لاجک پہ اسلام قبول کیا, کیا لاجک امپلیمنٹ ہوتی ہے اسلام پہ؟ یہ والی لاجک جو ابھی آپ کو بتائیے میں نے. بھائی یہ لاجک اگر ہم اپلائی کرتے ہیں تو یہ اٹ ول ناٹ اپلائی ٹو اینی ریلیجن, اینی کریٹر, اینی گاڈ. اچھا پہلے یہ تو مان لینا ایڈم, پہلے یہ تو مان لینا کہ یہ illogical ہے, پھر یہ دوسرے ریلیجن پہ جائے. بے شک پہلے یہ مان تو لے کہ illogical ہے, پھر دوسرے ریلیجن پہ چلے جانا. اور جب تک یہ مان لیتے ہیں, مومن کی جلیبیاں جی نے 2000 روپیز کا سپر چیٹ بھیجا ہے, بہت بہت شکریہ. مومن کی جلیبیاں کہہ رہے ہیں پنڈت جی کیا ہے جنیو فیک تو نہیں دیا تھا, آج رات کو پھر سے ڈھونڈ لینا, امید ہے شادی کے چکر میں تم مومن بن گئے. جنیو ڈھونڈ لینا, برہمن تھے نا یہ. اچھا جی برہمن تھے. ہاں تو ایسے پہلے دھاگا اتارا, اتنا اچھا دھاگا پہنا ہوا تھا انہوں نے. چلیں آگے چلتے ہیں, اس کا جواب دیں مجھے. پہلے یہ مان لے کہ illogical ہے, اس کے بعد پھر یہ بولے کہ ایسا تو کوئی گاڈ ہو نہیں سکتا یا سب میں برائی ہے. پہلے یہ تو مان لے کہ illogical ہے, اسلام کا جو کانسیپٹ ہے وہ illogical ہے, پہلے یہ مان لے پھر آگے بڑھے. جی عبداللہ بھائی. پہلے آپ جیسے آپ ایڈم بھائی جو پریکٹسنگ کرسچن ہے, تو ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ کرسچینٹی بھی غلط ہے, مطلب ٹھیک ہے وہ منوا لینا بھائی, پہلے یہ کانسیپٹ غلط ہے وہ تو بول دو. یہ بول دو, پھر میں وہاں پہ بھی تمہیں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہ بول دو پہلے. یہ نہیں بول سکتا میں. آپ اس کو بھلے آپ اس کو illogical سمجھے, آپ illogical سمجھے آپ. تو آپ نہیں آپ اس کو لاجیکل پروو کرو نا عبداللہ. دیکھو عبداللہ بھائی, یہ اس کو ضد کہتے ہیں. سنو عبداللہ بھائی پلیز سن لو نا میرے بھائی, پلیز سن لو نا, ہم آپ کو سن رہے نا. میں بول رہا ہوں کہ اس کو ضد کہتے ہیں ابھی, کہ بھائی illogical آپ کے سمجھ میں آ گیا تو بھی میں نہیں مانوں گا. یہ کر دیتا ہے اسلام آپ لوگوں کے ساتھ, تالا لگا دیتا ہے, آپ کے عقل پہ تالا لگ جاتا ہے کہ جو چیز illogical ہے اس کے لیے بھی آپ صاف صاف کہتے ہیں میں نہیں مانوں گا. یا تو آپ اس کو لاجیکل پروو کرو, یا تو مان تو لو کہ ہاں illogical ہے. یہ کیسی ضد ہو جاتی ہے یار ایک انسان مسلمان بننے کے بعد, میں مانوں گا ہی نہیں اسلام غلط ہے. بھائی ایک بات بتایا میرے کو آپ کی, آپ جو ہے یہ ایک بات میں ساحل ان سے پہلے اس کا جواب لے لیں, پھر آگے چلیں گے ہم. یا تو اس کو پروو کرو نا کہ اس کا جو آرگیومنٹ ہے, یا دیکھو عبداللہ بھائی, یا تو آپ کو پروو کرنا پڑے گا کہ ایڈم نے جو آرگیومنٹ دیا ہے وہ illogical ہے, یا تو آپ کو ماننا پڑے گا ہاں illogical ہے, اس کے بعد آگے بڑھو. اچھا کئی سارے لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ کا گوتر کون سا تھا جب آپ برہمن تھے؟ آپ کا گوتر کیا تھا سر؟ وہ تھوڑا ایک سیکریسی تو رکھنا پڑے گی نا سر. ہاں گایتری منتر سنا دے. چلیے مجھے بھی کسی نے کہا تھا کہ ہندو بالکل آسان ہے, یہ تو ہم سب کو بھی آتا ہے. اگر آپ کو سنا نہیں, لیکن گوتر نہیں جو گوتر پوچھ رہے ہیں, نہیں ایک منٹ رکو, ارے رکو نا یار, رکتے نہیں تم. لیکن میرے کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آ رہا ہے, اور میرے کو گوتر اترے تو پتا نہیں ہے, تو گائز لیٹ می نو کہ یہ گوتر جیسا یہ اس کے جیسا ہے کیا, جیسا آدھار کارڈ نمبر کوئی بتا رہا ہے کہ آدھار کارڈ نمبر بتا دیا تو پریویسی نہیں رہے گی, ایسا ہے کیا کچھ؟ گوتر بتانے سے کیا سیکٹ ہے, سمپل سیکٹ ہے. تو یہ گوتر بتانے سے ان کی وہ کیسا پتا چل جائے گی پریویسی جیسا؟ نہیں وہ جو پوچھ رہے ہیں ان کو بتا دیجئے کہ میرا گوتر جو ہے پاریک ہے, پاریک.
अच्छा अभी पारिक। गूगल कर लिया टाइम लेके PAREEK पारिक। हाँ ये गूगल किया है इन्होंने। क्या गूगल किया अच्छा भाई इन्होंने? गायत्री मंत्र सुनाइए, गायत्री मंत्र। ये गायत्री मंत्र सर मैं को सुनाऊं गायत्री मंत्र? अगर आपको नहीं आप बच्ची फंस गई। बच्ची डर गई। आपको अगर ऐसा लगता है कि मैं फेक आईडी पे आया हूँ तो आप मान वैसा माने आप। अच्छा चलिए अपने हमारे वापस आते हैं अपने मुद्दे पे। वो सवालों के जवाब मिल गए सबको, सब लोगों को पता लग गया आप कितने बड़े हिंदू थे। ब्राह्मण थे। लॉजिक वाली बात पे आ जाए वापस, क्या कहते हैं आप? नहीं सर, अगर आप एक लॉजिक को यूज करना चाहते हो तो उसको यूनिवर्सली यूज करें ना आप उस लॉजिक को। नहीं मैं यूनिवर्सल यूज करूंगा, अभी करूंगा। पहले इस पे इस्लाम को बता दें तो ठीक है, आप अपने आप से शुरुआत कीजिए फिर उस लॉजिक को यूज मैं करूंगा। आप अगर ये लॉजिक बता दें, आप उस लॉजिक को यूज करके आप एथिस्ट होने की बजाय आप अभी भी क्यों रिलीजन में बिलीव कर दें? अच्छा तो चले मैं आपको अपना जवाब दे देता हूँ। हमारा कॉन्सेप्ट यह है कि 3 अकानीन है, फादर सन एंड होली स्पिरिट। सो बेसिकली कोई भी फादर सन एंड होली स्पिरिट वो तीनों अपने साथ कंप्लीट थे, मुकम्मल थे, अपनी हर प्रॉपर्टी एक दूसरे को दिखा रहे थे, फुल स्टॉप एंड फाइनल एट्रीब्यूट सारे के सारे वो एक दूसरे को दिखा सकते थे, कभी भी उन्हें क्रिएशन की जरूरत नहीं थी। नाउ कम बैक टू अल्लाह। नाउ मैंने आपको जवाब दे दिया, उसका अब अल्लाह पे आते हैं। अल्लाह अकेला है, उसके साथ कोई अकानी, उसके साथ कोई नहीं। एक सेकंड, ट्रिनिटी का मतलब गलत है, सही है, छोड़ दे इस बात को। समझ में ही नहीं आता बिल्कुल भाई ना आए समझ, मैंने कब कहा क्रिश्चियनिटी एक्सेप्ट करो आपने? भाई ठीक है ना समझ में आए, ठीक है ना समझ में आए, लेकिन अभी ये जो फिलहाल आपका जो अल्लाह का जो कॉन्सेप्ट है जो इस्लाम दे रहा है हुवल अव्वल वाला, उसमें उसकी सिफत जो है वो पूरी नहीं हो रही है, वो इलॉजिकल साबित हो रहा है। तो इसको मानती क्यों नहीं आप? या तो ये कहो कि ये लॉजिकल कैसे है, कब से हम आपसे सवाल कर रहे हैं, या तो बोल दो कि भाई लॉजिकल इलॉजिकल है तो भी मेरी जिद है कि मैं इस्लाम को ही सच्चा मानूंगा, मसला खत्म। लोगों को आपकी सोच मालूम पड़ जाएगी। तो जाहिर सी बात है, मेरे लिए तो इस्लामी हक है ना, चाहे इलॉजिकल हो, ब्लाइंड वो चाहे इलॉजिकल। आपको लग रहा है इलॉजिकल, तो साबित करो ना कि हम इलॉजिकल जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। आपने इसको जवाब दिया ही नहीं। मेरी बात सुनिए, आप एक लॉजिक पटकेंगे अपनी तरफ से इंटरप्रेट करके, अपनी तरफ से उसको। अरे तो आप अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से उसको लॉजिकल साबित तो करो। आपने तो कोशिश भी नहीं की है। आपके हिसाब से कैसे लॉजिकल है ये बताओ। ठीक है, एक इस्लाम का एक कंसेप्ट है कि जो गैप की बातें जो हैं, ये हमारे 5 सेंसेस जो हैं, गैप की कहाँ बात है? ये छुपी हुई बात है। तो अरे अल्लाह ने बताया ना, अल्लाह ताला के बारे में आप बताएं। अल्लाह ताला के बारे में एक इंसान सिर्फ उतना जानता है जितना बात कर रहे हैं, लॉजिक पे रहे। हाँ तो लॉजिक की तो बात मुझे बताएं कि ये लॉजिक जो आपको अभी समझाई है वो बताएं बस प्लीज, वो बताएं मुझे उसको पता लगना है। लॉजिक पे आपने कहा था अल्लाह पूरा उतरता है, मैंने इसलिए इस्लाम कबूल किया। अब मुझे लॉजिक बता देंगे कि इसमें लॉजिक कैसे है? अल्लाह तो अपने एट्रीब्यूट्स में इनकम्प्लीट है, ही नीड्स समथिंग। देखिए अल्लाह को जरूरत है। जरूरत समझते हैं आप? जरूरत समझते हैं? जरूरत का मतलब समझते हैं? नीड। इफ एनी गॉड नीड्स समथिंग, इसका मतलब है ही इज नॉट गॉड। चाहे वो बाइबल का खुदा हो, चाहे वो हिंदू का खुदा हो, चाहे वो मुसलमानों का खुदा हो, वो खुदा नहीं है। फुल स्टॉप। आई डोंट केयर। आप क्रिश्चियन खुदाओं को मनवा दे के लॉजिक में उसके पास कोई नीड थी, मैं मान दूंगा वो खुदा नहीं है। मगर राइट नाउ हियर जो लॉजिक मैंने आपको प्रेजेंट की है, उस लॉजिक में अल्लाह को नीड थी ह्यूमन की अपने एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट करने के लिए। अल्लाह तो आप उसको नीड है। नहीं, आप एक बात बताएं आप कि अगर अल्लाह ताला को जरूरत थी अपने एट्रीब्यूट्स को कंप्लीट करने के लिए एक मखलूक बनाने की, ठीक है, तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो ह्यूमंस जो मतलब अर्थ पे जो रह रहा है, इंसान रह रहा है, ये पहली मखलूक है? बस बेहतरीन, खत्म होगी गेम। जो कोई ना कोई तो पहली होगी ना, एलियन होंगे पहले। वो एलियन को बनाने के लिए भी अल्लाह को जरूरत थी, बात खत्म। सो बेसिकली अल्लाह को जरूरत थी चाहे कोई भी मखलूक बनाए, क्योंकि अल्लाह अव्वल है। अव्वल मीन्स के जब वो है तो कोई और नहीं है। अल्लाह अव्वल है, अल्लाह आखिर है। तो चूंकि अल्लाह अव्वल है और अल्लाह आखिर है, तो अल्लाह जिस वक्त अव्वल था और कोई और नहीं था, चाहे वो एलियन ही क्यों ना हो जो उसने पहले बनाए थे, तो भाई बनाने की जरूरत मेरी बात सुनिए आप। अच्छा एक मिनट। अच्छा यार एक मिनट रुको अब्दुल्ला मेरानी भाई, मैं एक पॉइंट भी ऐड कर देता हूँ एडम। अच्छा इसका जो दूसरा पार्ट है वल अव्वलु वल आखिरु, ये जो आखिर वाली बात है ये भी कॉन्ट्रडिक्शन है, कैसे बताऊं एडम? जी सर। वो इस वजह से मैं कह रहा हूं कि ये अव्वलू का जो तुमने तो इसका पूरा तिया पाचा कर दिया। मैं कह रहा हूं कि जो आखिर वाला जो स्टेटमेंट है वल अव्वलु वल आखिरु, अल्लाह आखिर है, तो अल्लाह आखिर हो ही नहीं सकता, क्योंकि
آپ دیکھو کہ جو قیامت کی زندگی ہے, جو جنت اور جہنم ملنے والی ہے, وہ کبھی ختم نہیں ہونے والی ہے, فار ایور ایور, فار ایور ہے. تو آخری اللہ ہو ہی نہیں سکتا اکیلا. یہ میٹافوریکلی بھی تو یوز ہو سکتا ہے یہ چیزیں. میٹافوریکل ہے, چلے میٹافوریکل ہو گیا. میٹافوریکلی بھی تو یوز ہو سکتی ہے. میٹافوریکل ایک انسان کہہ رہا ہے میں لاسٹ ہوں, اور وہ لاسٹ ہے نہیں, اس کے ساتھ پورا گاؤں ہے. آپ ارے یار بھائی میرے, آپ بھی ایک انسان ہے, اور جو کریٹر ہے تو اپنے کریٹر جو اپنے مخلوق کو سمجھانے کے لیے, جیسے مان لیجیے اپنے انسانوں کی بات کریں تو انسان کو سمجھانے کے لیے کہ میں اننت ہوں, میری کوئی بگننگ نہیں, کوئی اینڈ نہیں ہے. Oh my friend, نہیں ہے نا, اینڈ نہیں ہے اس کا. You just destroyed Islam. You do realize that. آپ نے ابھی کے ابھی اسلام کو تباہ و برباد کر دیا. آپ دوسرے بھائی کو کہہ رہے تھے, اگر آپ کو کسی چیز کا علم نہیں ہے تو مت بولیں, دیکھیں میں ان لوگوں کو کیسے پھنساتا ہوں. آپ 5 منٹ میں آپ نے اسلام کو تباہ و برباد کر دیا. اگر آپ کہیں کہ اللہ اول نہیں ہے, آپ نے اسلام کا تیا پانچا کر دیا. آئیں چلتے ہیں شمشان گھاٹ اور اللہ کے جنازے کے اوپر جا کے نہیں, کیسے آپ یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کر رہے ہیں؟ آپ کر دیے نہیں, آپ نہیں نٹ شیل میں آپ بتا دیں, آپ میرے کو آپ نے یہ کنکلوژن کیسے ڈرا کرا آپ نے؟ اگر اول نہیں ہے نا اللہ, تو اس کا مطلب ہے اللہ کا بھی کوئی کریٹر ہے. بیکاز گاڈ ہیز ٹو بی کریٹر. اگر وہ گاڈ ہے تو گاڈ ہیز ٹو بی فرسٹ. تو خدا کو ہمیشہ پہلے ہونا ضروری ہے کیونکہ ہی از دا کریٹر. اگر کوئی بھی مخلوق گاڈ کے ساتھ موجود ہے تو وہ بھی کریٹرز میں سے ہے, کریٹر نہیں ہے. تخلیق کرنے والوں میں سے ہے, تخلیق کرنے والا نہیں ہے. بھائی یار سنیں, کان کو کھولیں, دماغ کو کھولیں, تھمز اپ پئیں اور سنیں. آپ کی اصل چیز آپ کو بتا رہا ہوں. آپ کو یہاں پہ اسلام ختم ہوتا ہے. سنیں, اگر اللہ کے ساتھ اس وقت کوئی بھی اور تھا, کوئی بھی اور ایک بھی بندہ اور تھا, وہ خدا ہے, وہ بھی اللہ کے ساتھ خدا ہے. اور اگر نہیں تھا تو ہی از دا اونلی کریٹر, وہ اکیلا کریٹر ہے, ورنہ اس کے ساتھ مزید کریٹرز ہیں. دس از دا لاجک ون آن ون آف اسلام. لہذا چونکہ اللہ اکیلا تھا وہاں پہ, لہذا اللہ میاں اپنی صفات میں انکمپلیٹ تھے وداؤٹ ہیومنز یا وداؤٹ ہز تخلیق, کیونکہ وہ اپنی صفات کو ریپرزینٹ نہیں کر سکتے تھے, وہ سولیٹری کنفائنمنٹ میں تھے. میری بات سنیے آپ. تو بھائی میرے ایک بات بتائیں آپ, یہ جو پلیٹ فارم آپ نے جو بنا رکھا ہے, یہ پلیٹ فارم پھر اس کو یونیورسل پلیٹ فارم بنایا نا آپ اس کو؟ نہیں سر, ہمارا پلیٹ فارم صرف مسلمانوں کے بارے میں, کیونکہ ہم مسلمانوں کے ہم ایکس مسلمز ہیں. نہیں ایکس مسلم سے, لیکن آپ تو یہاں پہ اگر آپ کریٹر کی بات کر رہے ہیں, آپ دوسرے چینل پہ جائیں جہاں پہ آپ نے اینٹی ہندو سننا ہے یا اینٹی کرسچن سننا ہے, دوسرے چینلز ہیں وہاں پہ جا کے سنیں. میرا ایک سمپل سا کوشچن ہے کہ جو لاجک آپ آج اللہ تعالیٰ کے باہر ہو گیا, آؤٹ آف کورس چلا گیا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرے مذہب کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. ہاں وہی ہو گیا نا کہ ان کو ایک جو ہے نا وہ بیساکھی چاہیے نا. آپ سوچ رہے کہ بھائی میں تو ایک پیر سے ابھی لنگڑا ہو چکا ہوں, تو آپ کوشش کرتے ہیں کسی نہ کسی پھر سے اوپر کھڑے ہونے کے لیے. یہ عادت ہے. آپ جو اپنے جو پلیٹ فارم بنا رکھا ہے یہاں پہ, آپ جو نیٹ پریکٹس کرتے ہیں, ہاں یہاں پر آپ جو ون ڈے کھیلتے ہیں بھائی, نیٹ پریکٹس نہیں کھیلتے, ون ڈے کھیلتے ہیں. نیٹ پریکٹس کرتے ہیں آپ یہاں پہ, ایڈم بھائی خاص کر کے اسپیشلسٹ ہے اس میں. تو یہ نیٹ پریکٹس کے اندر کوئی بھی ٹریپ ہو جاتا ہے آپ کے پاس میں, تو آپ مانتے ہو کہ آپ مقصد حل ہو جاتا ہے. نہیں, آپ کا مقصد حل ہو جاتا ہے. پرابلم یہی ہے کہ اس پلیٹ فارم پہ میں خود بھی کوئی اسلام پر جانکار نہیں ہو جاتا, لیکن جو نارملی جو لوگ آتے ہیں یہاں پہ, وہ بیچارے وہ مسلمان رہتے ہیں جن کو اسلام کے تعلق سے کچھ ڈیٹیلز معلوم نہیں رہتی, وہ آپ کے ٹریپ میں پھنس جاتے ہیں. تو آپ کے علماء کیوں نہیں آتے پھر؟ آپ کے علماء کیوں نہیں آتی ہے؟ آپ کے علماء کیوں نہیں بھیجتے؟ آپ چندہ دیتے ہو کہ نہیں دیتے ہو؟ عبداللہ میرانی صاحب, یاد ایک ڈیبیٹ میں نے دیکھی تھی جس میں مفتی ہمدرد جو اور سچ والا صاحب, بمدرد کو تو 12 بدری دیکھ رہے, اس کو تو وہاں جا کے میں نے رکھا ہے. وہ جب یہ ویڈیو دکھا رہا نہیں تھا کہ قلعہ ٹھوکوں گا, وہ اتنا زبردست قلعہ ٹھکا ہے اس کے اندر کہ اب اس کو 12 بندے دیکھ رہے ہوتے جب وہ لائیو جاتا ہے. بس کر دے بمدرد کی, تو بم میں درد کر دیا میں نے, ختم ہو گیا بمدرد. کوئی اور بندہ لا, مفتی یاسر ندیم الواجدی. سن مفتی یاسر ندیم الواجدی کو لے کے میں اپنے پاس سے, خود اپنے پاس سے اس کو 1 لاکھ انڈین روپیز دوں گا اگر وہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کرنے آ جائے میرے چینل پہ. 1 لاکھ انڈین روپیز اس کو دوں گا صرف 1 گھنٹے کے.
کوئی بندہ نہیں ہوگا شاید جو 1 लाख इंडियन रुपीस 1 घंटे के कमाए, मैं उसको दूंगा। अरे भाई आप एक काम चलिए आप एक काम कीजिए, आप जो है रूबरू फिर आ गए फिर आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। मैं आपको 1 करोड़ रुपए देता हूँ। बात सुन 1 करोड़ दे दी उसने मुझे 1 करोड़ देता हूँ मैं आपको। उसने मुझे अरे अभी तो हुकूमत भी आपकी है, हुकूमत भी तो आपकी है, पेट्रोनेज मिला हुआ है आपको। अरे भाई सुने मेरी बात सुने। किसी भी बंदे ने मुझसे वर्बल डिबेट करनी है, हैंड जॉब या ब्लो जॉब नहीं देनी, मुझे नहीं चाहिए रूबरू। अच्छा। मुझे वर्बल डिस्कशन करनी है। अच्छा एक मिनट एडम, एक मिनट एडम, एक मिनट। अच्छा अब्दुल्ला भाई आप 1 करोड़ देने के लिए रेडी है? जी चलिए। अच्छा एक काम करो, फेस टू फेस करवाना है ना? किससे करवाना है? फेस टू फेस करवाना है। किससे करवाना है, किसके साथ करवाना है? ये वो मैं आपको कंसल्ट करके बताता हूँ। मैं आप अपने ईमेल एड्रेस से आपको नहीं मालूम है। नहीं अच्छा ये मेरा मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। ये मेरा किस पे इनको पैसा लगाना है, किस घोड़े, एक मिनट रुको अब्दुल्ला मेरानी साहब, किस घोड़े पे इनको पैसा लगाना है वो भी नहीं मालूम है। अच्छा अब्दुल्ला मेरानी साहब ये बता दीजिए, 1 करोड़ में जो 0 होता है वो 1 के पहले होता है कि 1 के बाद होता है? हाँ, इनके करोड़ रुपए में। ये इंडोनेशियन रफियाना थे, इनसे पूछ ले 1 करोड़ इंडियन रुपीस। अरे यार भाई आप लोग तो उस प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं जहाँ पे बढ़िया आप अर्निंग कर रहे हैं। अच्छा सुनो ना अब्दुल्ला मेरानी साहब, अब्दुल्ला बढ़िया अर्निंग कर रहे हैं वहाँ पे। अरे रुको अब्दुल्ला मेरानी साहब, मैं क्या कह रहा हूँ, आप 1 करोड़ रुपया देने के लिए रेडी है ना? हाँ रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी। मौलाना कभी रेडी कर रहे? गुड। आप बोले। अरे मैं रेडी हूँ। 1 करोड़, सुनो मेरी बात सुनो। हाँ। आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, इधर आप शो करो, स्क्रीन शेयर करके आपके बैंक अकाउंट में 1 करोड़ रुपया है, शो करो, और उसके बाद मौलाना को रेडी करो, और उसके बाद फिजिकल डिबेट जो है मैं सेट करते हैं। जो आलिम को तो मेरी बातें करने लग गए यार भाई। अरे मेरे भाई, मुन्ना भाई जैसी बात नहीं, तुम पागलों जैसी बात कर रहे हो। तुम समझ रहे हो कि हम सब चूतिया है? नहीं ये तो आप ब्रांड, ये तो आप लेके बैठे हो ना, कहाँ से देने के लिए आप बैठे ना। कहाँ से लेके आए कि 1 करोड़ रुपया दोगे? उन्होंने कह दिया हर मामले में झूठ। मैं फिजिकल डिबेट करने को तैयार हूँ। मैं रेडी हूँ फिजिकल डिबेट के लिए। चलो 1 करोड़ रुपया है क्या तुम्हारे पास? बताओ, इधर अकाउंट दिखाओ। 1 करोड़ रुपया। नहीं एक काम करेंगे। नहीं एक बात है क्या? अरे आपको ये प्रूव करने की मेरे को जरूरत की है, आप डिबेट कीजिए। आपने क्लेम किया नहीं यार, फेंक दोगे तो मान लेने का, कुछ भी फेंक दोगे तो मान लेने का। नहीं आप एक काम करें, आप ये थर्ड पार्टी जो है कोई जिसपे कंसेंसस बन जाता है, भाई नहीं रखवा देते हैं। अच्छा चले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, चुप करके सुने, अब जरा चुप करके सुने। आप 1 करोड़ की बात करें, ये बहुत कम कीमत है। इस कीमत में मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा, ठीक है? आप इस 1 को 10 करोड़ करें, और दुनिया के जिस जगह पे कहेंगे एक्सेप्ट फॉर अ मुस्लिम कंट्री नहीं होनी चाहिए, नॉन मुस्लिम कंट्री होनी चाहिए, जिसका कानून नॉन मुस्लिम हो, ठीक है? लॉ नॉन मुस्लिम हो, कानून दो नॉन मुस्लिम हो, वहां पे आके मैं डिबेट करूंगा। 10 करोड़ होने चाहिए कम से कम इंडियन। अरे भाई तू 10 करोड़ बोल रहा है ना, मैं तो 1 करोड़ में भी रेडी हूँ ना। मैं 10 में कर रहा हूँ ना भाई। मैंने चेहरा रिवील भी तो करना है, तूने तो चेहरा रिवील कर दिया, मैंने करना है। इमाम भाई मैंने आपको एक फोटो सेंड किया है, इमाम भाई को फोटो सेंड किया है। 1 करोड़ इनके पास है भी क्या नहीं, वो भी तो देख ले पहले भाई। हम तो 10 करोड़ से कम में नहीं करेंगे भाई। अरे यार भाई मेरे मैं आपको क्या कह रहा हूँ कि कंसेंसस, अभी इसमें कंसेंसस क्या चाहिए कि थर्ड पार्टी के ऊपर एक कंसेंसस रख ले, तो इस पे आप भी ट्रस्ट करें। क्यों थर्ड पार्टी? अरे मियां बीवी राजी क्या करेगा? आप प्रूफ मांग रहे हैं ना मेरे से 1 करोड़ रुपए का, तो है क्या नहीं आपके पास? कैसे मांग रहे पड़ेगा? अरे यार टाइम वेस्ट। आप हर बात पे आप जो है ना इधर अपने आप का अपनी बेइज्जती करा के जा रहे हो अब्दुल्ला भाई। आपको हिंदुइज्म की कोई नॉलेज नहीं। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम। देखो नहीं आप कोई अथॉरिटी, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि आपको इस बात का फर्क नहीं पड़ता कि आप इस्लाम का भी आपने डिस्ट्रॉय कर दिया, और खुद की बेइज्जती हो रही है, आपको इसका फर्क नहीं पड़ता। जिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता, हाँ कितने देख रहे हैं बता दीजिए आप पहले इनको। 6600 लोग देख रहे हैं रात के 2 बजे, और इनको जो है इतनी बेइज्जती अपनी बर्दाश्त से इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर हमें स्ट्रीम क्लोज भी करना है, काफी वक्त हो चुका है, 4.5 घंटे होने आ गए हैं।
अब्दुल्ला मेहरानी साहब, जब भी आपके पास 1 करोड़ रेडी हो जाएंगे आप ज्वाइन कर लेना। सही में यार, वैसे अच्छा पकड़ा आपने भाई। देखे अब ये जो इतना लोग कहते हैं ना कि एडम तुम चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, चेहरा दिखाओ, फेस रिवील करो। देखो फेस रिवील पार्टी में मैंने कीमत लगा दी है 10 करोड़ इंडियन रुपए, फेस रिवील पार्टी। मुंह दिखाई कितनी बड़ी कीमत यार, ये तो हर एक की कीमत डिफरेंट होती है ना। मेरी कीमत 10 करोड़ है, मुंह दिखाएगी, लेकिन डिबेट के लिए। और डिबेट में जो कुछ करूंगा अगले बंदे का वो फिर देखिएगा। लेकिन यार इतना बड़ा फेंकते क्यों है यार एडम, ये हमारे मोमिन भाई आके? भाई हम तो उतना ही फेंकते जितना हम दे सके। मैंने $500 की बात की थी, 1 लाख। हमने कभी नहीं कहा हम 1 करोड़ देंगे। हम हमारी जितनी औकात है, पहले 10-20 हजार बोलते थे, अब बोलते हैं कि ठीक है मेरे तरफ से 50,000 और तेरे तरफ से 50,000, जितना दे सकते उतना ही बोलते हैं। ये इनके 1 करोड़ क्या, ये 1 करोड़ इनके इन्होंने जिनसे कर्ज वर्ज लिया रहेगा, अगर वो देख रहे तो इनके पीछे पड़ जाएंगे जाके। चला 1 करोड़ रख के हमारे से कर्ज क्यों ले रहा भाई तू? That is good. इनकी जिंदगी में इनकी जिंदगी में इनको अपनी गोलियां निकलवानी पड़ेंगी। टैक्स वालों को भेजो इनके घर, ये 1 करोड़ रुपए बांट रहे। हाँ, और ये भी सही है, मन्ना चंदा जी कह रहे टैक्स रिटर्न दिखाने के लिए बोलो। अरे यार ओके गाइज, चलिए मेरे ख्याल से काफी लंबा हो गया आज का भी स्ट्रीम।